بعض لوگوں نے کچھ سوالات بھیجے 22 رجب کے حوالے سے، تو ہم نے یہی کہا کہ یہ چیز جو ہے پاک و ہند کے ساتھ خاص ہے. یہ کسی اور جگہ پہ عرب شیعہ ہیں، ایرانی شیعہ ہیں، کہیں بھی، اب آپ خود ایران میں اس وقت مقیم ہیں، کوئی ایرانیوں میں تحرک دیکھ رہے ہیں 22 رجب کا؟ آپ جی جی ہاں، پاکستان میں بھی سارے علاقوں میں، مثلا گلگت اور بلتستان میں نہیں ہے، اور عرب جو ممالک ہیں شیعہ، مثلا لبنان ہے، حجاز کے اندر، عراق میں نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو پاک و ہند میں رواج پکڑی، اور وہ بھی کچھ کہانیاں، وہ ایک معجزاتی کچھ معجزے بنائے گئے، کوئی کہانیاں لکڑہارے کی اور مختلف، جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ائمہ کے نام کی اگر نیاز نہ دی جائے وہ چند آنوں کی، تو آپ پر جو ہے وہ عذاب الہی نازل ہو جائے گا، لوگ قتل ہو جائیں گے، گھر تباہ ہو جائیں گے. اور لوگ ڈرتے مارے جو ہے ان کہانیوں کو بھی پڑھتے ہیں اور یہ نیازیں وغیرہ پکاتے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں، ان کہانیوں کی کوئی حقیقت نہیں، وہ مستند نہیں ہے، وہ پاک و ہند کے خود لوگوں نے خود تیار کی ہیں، اس کا پیچھے محمد و آل محمد سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ تو وہ بڑی ذاتیں ہیں، کریم ذاتیں ہیں کہ جن کے ساتھ دشمنوں نے اتنا کچھ کیا وہ پھر بھی ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے. ہمارے ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ہادی اور مظہر رحمت بن کے آئے ہیں. یہ ہستیاں کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی 4 آنے کی خیرات نہ کرے اور وہ جو ہے ان کے نام کی، اور یہ جو ہیں اس کو نعوذ باللہ عذاب میں یا سختیوں میں مبتلا کریں؟ یہ تو سیرت نہیں ہے محمد و آل محمد کی. یہ کہانیاں پاک و ہند کے ہی کچھ جاہل جو دین سے نا آشنا لوگ ہیں انہوں نے بنائی ہے اور غیر مستند ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں، ایسی کوئی چیز روایت میں نہیں ہے. جہاں تک یہ 22 رجب کی نیاز کا تعلق ہے، یہ ہمارے خود لوگوں نے اطعام مومنین کے عنوان سے، جس میں کھلے عام مومنین کو دعوت دی جاتی ہے اور مختلف چیزیں، ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. امام صادق علیہ السلام کی فلاں کرامت ظاہر ہوئی تو اس کی خوشی میں ہم، چونکہ نہ مولا کی ولادت کا دن ہے نہ شہادت کا دن ہے، اہل سنت بھی انجام دیتے ہیں. جی میں نے خود اہل سنت کی کتابوں میں دیکھا ہے، اور یہ اس وقت ویکی فک میں بھی ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ فتویٰ دیتے ہیں باقاعدہ کہ یہ جو 22 رجب کی نیاز ہے جو مسلمان جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، اس کو شرعاً کھانا کھلانا، دیگر لوگوں کو دعوت دینا یہ جائز ہے. چونکہ امام صادق علیہ السلام ہمارے بھی امام ہیں، اور یہ اگر ان کے کوئی معجزات پہ خوشی کا اظہار ہے تو ہم بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جی جی ہاں جی، یہ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے. ہاں جی، یعنی اس استحباب کو بجا لانے کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ یہ کام کسی بھی دن کر سکتے ہیں. اب 22 رجب کے ساتھ خاص ہو گیا تو یہ ہمارے پاک و ہند کا مزاج ہے، ورنہ یہ کوئی شیعہ دن نہیں ہے. اگر کوئی شیعہ دن ہوتا تو پوری دنیا تشیع سے مناتی. یہ پاک و ہند کے لوگوں کی علاقائی ایک رسم ہے. اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اطعام مومن ہے اور مستحب ہے، لیکن ان کہانیوں کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور نہ ان کہانیوں کے ڈر سے بنانی چاہیے. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، اب یہ ایک رسم ہے. آپ لوگ جو ہے جب اس رسم کی اصلاح کریں گے تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو گراں گزرے گی اور وہ آپ کے خلاف ہو جائیں، کہیں گے ہم تو آباء و اجداد سے یہ سنتے چلے آئے، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ کہانیاں ہم پڑھتے آئے، ہماری فلانی بی بی نے پڑھی، فلانے نے پڑھی، کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک دم آ کے بند کر دیں؟ لیکن اصلاح کا کام ہوتا سخت ہے، لیکن کرنا چاہیے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، جب امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی اس وقت وہ بھی یہی کام کریں گے. بہت ساری چیزیں جو ہمارے ہاں رائج ہیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا کہ اپنے ہی لوگوں کا ایک گروہ، یعنی حتیٰ مومنین، حتیٰ شیعوں کا ایک گروہ امام کے مد مقابل کھڑا ہو جائے گا، اور یہی بات کہے گا کہ یہ وہ کام ہے جو ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں، تو کیسے ہم اس کو چھوڑ دیں؟ ہم نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. حتیٰ اس بات پر امام مہدی علیہ السلام کی شخصیت، ان کی امامت کا انکار کریں گے کہ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس مہدی سے، آپ جو ہے فرزند زہرا ہی نہیں ہیں، یہاں تک کہیں گے. اور امام کے مد مقابل حتیٰ جنگ پہ آ جائیں گے. یعنی لوگ جو ہیں بعض اوقات ان رسوم سے اتنا محبت کرتے ہیں کہ امام کے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں.